السلام علیکم معزز ناظرین، آج آئے ہیں ہم آپ کے پاس ایک ایسے آئیڈیا کے ساتھ جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے فیوچر میں کرنا کیا ہے، آپ کی بزنس لائف یا پروفیشنل لائف کیسی ہوگی۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیریئر پلاننگ کیا ہے، آپ کیسے لگا سکتے ہیں اندازہ اپنے مستقبل کا، کہاں پہ ہیں آپ آج اور 10 سال بعد کہاں ہوں گے، کیا کریں کہ گزرے ایک اچھا بڑھاپا، ذرائع آمدن کیا ہوں گے جب آپ کی کام کرنے کی عمر گزر چکی ہوگی۔ ناظرین، یہ ہیں وہ سوال جو آپ نے سنے، یہ ہوتے ہیں ہر شخص کے ذہن میں۔ اگر ایمان و یقین کی بات کی جائے تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے اور اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں اور نہ ہی کسی شک کی گنجائش ہے۔ لیکن اللہ پاک نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے اور امتحان میں کوشش کے بغیر کامیابی ہی ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرما دیا گیا ہے کہ انسان کو ملتا ہے وہی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اپنے لیے اچھے کیریئر کا انتخاب کرنا بھی اللہ پاک نے انسان کے اختیار میں دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ایسا ذریعہ معاش اختیار کرے جو اس کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر دباؤ کا باعث بھی نہ ہو اور مستقبل کی بہتری کی ضمانت بھی ہو۔ عملی زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے کسی پیشے کا انتخاب کیریئر کہلاتا ہے، اور ایک بہترین کیریئر وہی کہلا سکتا ہے جو بنیادی ضروریات زندگی پوری کر سکے، کیونکہ بنیادی ضروریات کے پورا ہونے کے بعد انسان میں قوت، عزت اور اعتماد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساسات انسان کو دلی خوشی اور اطمینان بخشتے ہیں جو کامیاب زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ تو تھی بنیادی ضروریات، لیکن وہ چیز جو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے وہ ہے ترقی کی خواہش۔ ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد انسان کی فطری خواہش اس سے آگے بڑھنے کی ہوتی ہے۔ آپ کا کاروبار آپ کا پیشہ بھی ہے، ملازمت بھی۔ کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں منصوبہ بندی مکمل کی ہوئی ہو اور اپنی ترقی کے اہداف مقرر کیے ہوئے ہوں۔ کسی مفکر کا کہنا ہے کہ پیشہ کوئی بھی ہو، اس کی اصل حیثیت تجارت سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ ایک ٹوکری ڈھونے والا مزدور بھی دراصل ایک تاجر ہے جو اپنی جسمانی مشقت فروخت کر کے روزی کماتا ہے۔ دفتر میں کام کرنے والا کلرک بھی ایک تاجر ہے جو اپنی دماغی محنت فروخت کر کے معاوضہ حاصل کرتا ہے، اور ایک دکاندار تو ہے ہی تاجر، وہ اپنا مال فروخت کر کے دولت اکٹھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، منتظم سب تاجر ہیں۔ ہر شخص دنیا کے بازار میں اپنی اپنی صلاحیتیں، قوت، محنت اور مال فروخت کر کے زندگی گزارنے کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ اس عمل میں انسان سب سے زیادہ خوشی کس ذریعے میں محسوس کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بدرجہ عتم کس چیز میں بروئے کار لاتا ہے؟ اس ذریعے اور چیز کے علم، فہم اور اس کے شعوری انتخاب کو کیریئر کا انتخاب کہتے ہیں۔ گویا ملازمت ہو یا کاروبار، یہ دونوں کیریئر کے دو راستے ہیں۔ اپنے اطراف میں ہونے والی معاشی سرگرمیوں پر نظر ڈالیے تو آپ کو تمام لوگ 3 قسم کے کام کرتے نظر آئیں گے۔ عملی کام، مثلاً انجینئرز، پائلٹ، کسان، کمپیوٹر آپریٹر وغیرہ۔ کاغذی کام، مثلاً اکاؤنٹنٹ، صحافی، آرکیٹیکٹ، سیکٹری وغیرہ۔ عوامی افرادی کام، مثلاً ڈاکٹر، استاد، ایئر ہوسٹس وغیرہ۔ ہم میں سے ہر ایک دوران تعلیم چند پیشوں کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اس پسند کے پس منظر میں اس کے خاندان کے افراد کے پروفیشنز، اس کے دوستوں کے والدین یا بھائیوں کے پروفیشنز، قومی ہیروز کے پروفیشنز یا کسی خاص شخصیت سے اس کی ذہنی وابستگی اور عقیدت کار فرما ہوتی ہے۔ جب ہم عملی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں تو خوب سوچ سمجھ کر ایک پیشے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پیشے کے انتخاب کے معاملے میں جن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ان میں صلاحیتیں، آپ کی تعلیم، ذہانت، رجحان، دلچسپی اور حالات اور ماحول شامل ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کا تو ہر شخص بہتر اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن خوبیوں کا اندازہ پریکٹیکلی ہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک نوجوان کی خواہش پائلٹ بننے کی ہو، لیکن اس کی نظر کمزور ہے اس لیے وہ پائلٹ نہیں بن سکتا، یا کوئی شخص صحافی بننا چاہتا ہے لیکن اسے زبان پر عبور نہیں، تو وہ اس پیشے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھی گفتگو کی صلاحیت رکھنے والے وکالت یا سیلز کے پیشے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کا اس پیشے کی ضرورت کے مطابق ہونا ضروری ہے جو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کا پیشہ اختیار کرنے کی خواہش رکھنے والے کو لازماً انٹرمیڈیٹ سائنس کا امتحان پری میڈیکل گروپ میں کامیاب کرنا ہوگا، جب ہی وہ MBBS کے لیے کالج میں داخلے کا اہل ہوگا۔ اور زندگی میں کامیابی کے لیے تعلیم کے ساتھ ذہانت بھی لازمی ہے۔ ذہانت کا مطلب اپنے علم اور تجربے کو بر وقت استعمال کرنا ہے۔ اچھی یادداشت ذہانت کو حسن عطا کرتی ہے۔ کم سے کم وسائل کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا بھی ذہانت کا ہی کرشمہ ہے۔ انسان کوئی بھی پروفیشن منتخب کرے، ذہانت کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کوئی ایک یا چند کام آسانی سے کر لیتا ہے،
और इन्हें दूसरों के मुकाबले में जल्द सीख जाता है। इनके तकनीकी पहलुओं को फौरी तौर पर समझ लेता है, यानी तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स जानता है। दूसरे अफराद के मुकाबले में इसे ये बर्तरी इसलिए हासिल होती है कि इसका रुझान इस खास काम या शोबे की तरफ होता है। बाज़ नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात से इस कदर दिलचस्पी होती है कि इसके इसरार और रमूज से खुद ब खुद वाकिफ हो जाते हैं। लड़के गुड़ियों के खेल में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन लड़कियां वही खेल शौक से खेलती हैं। पेशे के इंतखाब में अपने रुझान को लाजमन मद्दे नजर रखना चाहिए और इसके मुताबिक ही अपनी तमाम तरजीहात में से कैरियर का इंतखाब करना चाहिए। अगर आप इन तमाम बातों का ख्याल रखें तो आप बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि उम्र के किस स्टेज पर आप कैरियर के किस मकाम पर होंगे और आपकी अंदाज़न आमदन क्या होगी। तो नाज़रीन, अगर आप कैरियर के इंतखाबात में मुश्किलात का शिकार हैं तो हमसे राब्ता कीजिए। अगर आ रहा है ज़हन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए कमेंट्स बॉक्स में। अगर नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा आप ही का है। इंशाअल्लाह मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।